وأصل المبتدأ اے ما ينبغي ان يكون المبتدا علیہ. اصل المبتدا، مبتدا میں قاعدہ کلیہ یہ اصل کا معنی جہاں قاعدہ کلیہ نہیں ہے، ما ينبغي یعنی مناسب ہے، زیادہ اچھا ہے، ان یکون المبتدا علیہ کہ مبتدا جس صفت پر ہو، اذ لم یمنع مانع جب کوئی مانع موجود نہ ہو تو مناسب ہے کہ مبتدا ہو. مبتدا کے لیے مناسب کیا ہے؟ التقدیم، مقدم ہو. مبتدا کا پہلے آنا اگر کوئی معنی موجود نہ ہو تو زیادہ اچھا ہے. علی الخبر یعنی خبر سے مقدم ہو، لفظاً لفظی طور پر. لأن المبتدا ذات کیونکہ مبتدا ایک ذات ہوتی ہے. ٹھیک ہے، زید قائم کہا نا تو زید ایک ذات ہے. کھڑا ہونا، بیٹھنا، خوبصورت ہونا، ذہین ہونا، یہ اس کے احوال ہیں، اس کی صفتیں ہیں. اور ہمیشہ ذات پہلے ہوتی ہے صفات سے. ہاں، جب تک ذات کا ذکر نہ کیا جائے صفات رائگاں ہوتی ہیں، صفت کا پتہ نہیں چلتا. سمجھ آ رہی ہے؟ تو لأن المبتدا ذات کیونکہ مبتدا ذات ہے، والخبر حال من احوالها اور خبر اس ذات کے حالات میں سے ایک حالت ہوتی ہے. والذات مقدمۃ علی احوالها اور جو ذات ہوتی ہے یہ ہمیشہ احوال سے مقدم ہوا کرتی ہے، اس لیے مبتدا کے لیے مناسب ہے کہ وہ مقدم ہو خبر سے. ومن ثم، من ثم کا معنی اس لیے، اے من اجل ذالک، ومن اجل ان الاصل فی المبتدا التقدیم لفظا اسی لیے کہ مبتدا میں اصل تقدیم ہے تو اس وجہ سے جازا جائز ہے قولہم لوگوں کا قول کیا فی دار ہی زید، فی دار ہی زید. تو کہتے فی دار ہی زیدن کہنا اس لیے جائز ہے کہ زید ویسے تو مؤخر پڑا ہے لیکن رتبتاً یہ مقدم ہے. زید پہلے ہے نا، زید فی دار ہی ہے، زید اپنے گھر میں ہے. ٹھیک ہے نا، زید فی دار ہی ہے. تو اب اگر فی دار ہی زید کر دیا تو بھی ہی ضمیر کا مرجع اگرچہ لفظاً تو مؤخر پڑا ہے لیکن چونکہ رتبتاً مقدم ہے لہٰذا ایسا کہنا کیا ہے؟ جائز. ما کون الضمیر عائدا الی زید المتأخر لفظاً کہ اس طرح کے ضمیر لوٹ رہی ہے زید کی طرف جو لفظی طور پر متأخر ہے. لتقدم رتبتاً لیکن رتبتاً کیا ہے؟ مقدم ہے. لإصالت التقدیم کیسے مقدم ہے؟ کہتے ہیں اس لیے کہ مبتدا میں اصل تقدیم ہے. لإصالت التقدیم تقدیم کے اصل ہونے کی وجہ سے مبتدا کو ہم نے مقدم مانا اور اس ضمیر کا اسے مرجع بنایا تو یہ درست ہے. لیکن ومتانا قولہم عربیوں کا یہ کہنا صحیح نہیں ہے یا کسی کا بھی یہ قول کہ صاحبہا فی الدار، صاحبہا فی الدار ہے، گھر کا مالک گھر میں ہے. اب ہا ضمیر کا مرجع الدار ہے جو بعد میں پڑا ہے بھی خبر. تو یہاں یہ خرابی لازم آتی ہے کہ اضمار قبل ذکر لازم آ رہا ہے کہ لفظاً بھی مؤخر ہے مرجع، رتبتاً بھی مؤخر ہے. تو یہ صحیح نہیں ہے. اگرچہ یہاں مبتدا کو مقدم کیا جا رہا ہے لیکن پھر بھی درست نہیں ہے. تو یہ معنی آ رہا ہے نا، تو انہوں نے کہا اگر معنی موجود نہ ہو، ٹھیک ہے نا، تو لہذا صاحبہ فی الدار کہنا کہتے ہیں یہ صحیح نہیں ہے. لعود الضمیر الی الدار کیونکہ ضمیر گھر کی طرف لوٹ رہی ہے، دار کی طرف. وہ فی حیز الخبر اور وہ خبر کی جگہ میں ہے. حیز حاذا یحوزو سے حیز اس کا معنی ہوتا ہے مکان. حیز کا معنی کیا ہے؟ مکان، جگہ. اچھا، دار کی طرف لوٹ رہی ہے اور دار خبر کے مکان میں ہے، خبر کی جگہ میں ہے. الذی اصل التاخیر کہ خبر کی اصل کیا ہوتی ہے؟ التاخیر ہے. فیلزم عود الضمیر الی المتأخر لفظا ورتبتا اور اس طرح اگر کیا صاحب و فدار کہا جائے تو خرابی یہ لازم آئے گی کہ ضمیر کو لوٹانا پڑے گا متأخر جو لفظاً بھی متأخر ہے رتبتاً بھی مؤخر ہے اس کی طرف لوٹانا لازم آئے گا. وہ غیر جائز اور یہ جائز نہیں. وقد یکون المبتدا ناکرۃ مبتدا کبھی کبھی نکرہ ہوتا ہے. یہ قد تقلیلیہ ہے، مضارع کے اوپر آ رہا ہے. کبھی کبھی مبتدا ناکرہ ہوتا ہے.
وَإِنْ كَانَ الْأَصْلُ فِي أَنْ يَكُونَ مَعْرِفَةً، اگرچہ مبتدا میں اصل یہی ہے، مناسب طریقہ یہی ہے کہ مبتدا ان یکون معرفتاً کہ وہ معرفہ ہو، ٹھیک ہے نا، لأن للمعرفۃ معنی معینا، کیونکہ معرفہ کا معنی معین ہوتا ہے، کیونکہ معرفہ کے لیے ایک معین معنی ہوتا ہے۔ والمطلوب، یہ میم تو لکھ کر کیا مقصد ہے؟ المطلوب۔ والمطلوب المہم، اور اہم ترین ہمارا مقصد جو ہے، الکثیر الوقوع فی الکلام، اور جو زیادہ تر کلام میں واقع ہو رہا ہے وہ مقصود، ایسا مطلوب جو اہم ہے اور جو کثیر الوقوع بات ہے کلام میں، انما هو الحکم علی الامور المعینہ، وہ یہ ہوتا ہے کہ امور معینہ پر کوئی حکم لگایا جاتا ہے، ٹھیک ہے، امور معینہ پر حکم لگایا جاتا ہے، ولیکنہ لا یقع ناکرۃ علی الاطلاق، تو لہٰذا اسے مطلق طور پر ہم نکرہ نہیں ذکر کر سکتے۔ الکثیر الوقوع، یہ مضاف الیہ ہیں، لیکن صیغہ صفت جب واقع مضاف ہوتا ہے اپنے ماں بعد کی طرف تو پھر اس پر الف لام آ جاتا ہے، ٹھیک ہے جی، الکثیر الوقوع۔ تو کہتے ہیں کہ مبتدا کبھی کبھی نکرہ بھی ہوتا ہے، لیکن مطلق طور پر نکرہ نہیں ہوگا، بلکہ کسی نہ کسی چیز کے ساتھ اسے نکرہ مخصوصہ بنا دیا گیا ہوگا، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے نا؟ تو یہی کہا کہ مبتدا میں اصل تو یہ ہے کہ وہ معرفہ ہو، مبتدا میں اصل کیا ہے کہ معرفہ ہو، کیونکہ معرفہ ایک معین معنی رکھتا ہے، اور مقصود اصلی وہ کیا ہے کہ وہ امور معین کا حکم لگانا ہوتا ہے، امور معین پر حکم لگایا جاتا ہے۔ ولیکنہ لا یقع ناکرۃ، لیکن مبتدا مطلق طور پر نکرہ واقع نہیں ہو سکتا، بل ہاں اگر نکرہ مبتدا بنانا بھی ہوگا تو کیا ہوگا؟ بل اذا تخصصت تلک الناکرۃ بوجہ ما بمعنی شیء ہے، تو لیکن جب کسی نہ کسی صورت میں وہ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا، من وجوہ تخصیص کی وجوہات میں سے کسی وجہ کے ساتھ نکرہ مخصوصہ بن جائے گا تو وہ نکرہ مبتدا بن سکے گا۔ کیوں بھائی؟ کہتے ہیں اس بالتخصیص سے، کیونکہ تخصیص کے ساتھ یقل و اشتراک ہوا، اس کا اشتراک کم ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے نا؟ تخصیص کر دیتے ہیں تو بہت سی چیزیں اسے خارج ہو جاتی ہیں نا، اور وہ معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، فتقرب من المعرفۃ، معرفہ کے قریب ہو جاتا ہے، مثل قولی تعالیٰ، جیسے اللہ تعالیٰ کا فرمان، وَلَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّن مُشْرِكٍ، مومن غلام مشرک سے بہتر ہے، ٹھیک ہے۔ اب خالی عبد کہا نا، اگر خالی عبد کہا جاتا کہ غلام مشرک سے بہتر ہے تو اس میں کافی سارے غلام آ رہے تھے، کافروں کے اپنے غلام بھی اس میں شامل ہو جاتے، تو کیا سمجھا جاتا کہ گویا ہر غلامی بہتر ہے مشرک سے۔ تو جب اللہ پاک نے فرمایا نا، نہیں ہر غلام نہیں، مومن غلام بہتر ہے، تو مشرک غلام خارج ہو گئے اور یہ معرفہ کے قریب تر ہو گیا، ٹھیک ہے جی۔ فإن العبد متناول للمؤمن والکافر، کیونکہ عبد کافر و مومن دونوں کو شامل ہے، وحیث وصف بالمؤمن، لیکن جب اس عبد کی صفت لگائے گی مومن کے ساتھ تو تخصص بالصفت ہے، تو پھر یہ صفت لگانے کے ساتھ ہی مخصوص ہو گیا، فجعل مبتدأ، تو اسے مبتدا بنایا گیا، وخیر خبرہ، اور خیر اس کی کیا ہے؟ خبرہ، اس کو خبر بنایا گیا، ومثل قولک، اور تیرا یہ کہنا، رجل فی الدار ام امرأۃ، گھر میں مرد ہے کہ عورت ہے؟ جب آپ نے یہ کہا نا تو آپ کو یہ تو معلوم تھا کہ گھر میں کوئی نہ کوئی ہے، گھر میں جو ہے وہ ہے بھی صفت قیام کے ساتھ متصف، موجود ہے، قائم ہے، تو گویا رجل قائم فی الدار ام امرأۃ قائمۃ کی کیفیت ثابت ہوتی۔ فإن المتکلم بہذا الکلام، اس کلام کا جو متکلم ہے، یعلم، وہ جانتا ہے، ان احدہما فی الدار، کہ ان دو میں سے کوئی ایک تو ہے گھر میں، مرد ہے یا عورت ہے۔ اب فیسأل المخاطب عن تعیینہ، وہ اب اپنے مخاطب سے اس کی تعیین کے بارے میں پوچھ رہا ہے، کوئی ہے صحیح اندر، یہ بتاؤ مرد ہے کہ عورت ہے؟ فکأنہ قال، گویا اس نے کہا کہ ایو من الامرین، ان دو معاملات میں سے، ان دو باتوں میں سے کوئی ایک، المعلوم، جو کہ معلوم ہے،
کون احدہما فی الدار کائن، ان میں سے کوئی ایک گھر میں ہے. ٹھیک ہے جی. ان دو باتوں میں سے ایک بات معلوم ہے، وہ کیا ہے کہ ان دو میں سے کوئی ایک گھر میں موجود ہے. فکل واحد منہما تخصص بہذی صفت، تو ان میں سے ہر ایک جو بھی موجود ہے وہ اس صفت کے ساتھ متصف ہے کہ ہے صحیح، اندر ہے، قائم ہے، موجود ہے. ٹھیک ہے نا. اب راجل ہے تو وہ بھی راجل موجود ہے، امراتن ہے تو وہ بھی امراتن موجودتن ہے. گویا موجود کی صفت سے وہ متصف ضرور ہے. وجعل رجل مبتدان، اب رجل کو مبتدا بنایا گیا. وفی الدار خبرہ، اور فی الدار کو خبر بنائے گی. مثل قولے کا، ٹھیک ہے نا. رجل ام امراتن، یہ مطومت و فلے مل کر مبتدا ہے، فی الدار خبر ہے. یا رجل مبتدا ہے، فی الدار خبر ہے. امراتن پھر مبتدا ہے، اس لیے فی الدار ثابت، فی الدار پھر خبر معذوف ہے. ہاں. ما احد خیر من کا، یہ تیرا کہنا کہ کوئی تم سے بہتر نہیں ہے. جب کہا نا کوئی بھی تم سے بہتر نہیں ہے، تو یہ نکرے کو جب نفی کے تحت لایا تو اس نے خاص کر دیا کہ تم ہی بہتر ہو، کوئی اور تم سے بہتر نہیں ہے. اس نے تمام کو خارج کر دیا. فإن الناکرۃ فیہا واقعت فی حیز النفی، کہتے ہیں یہاں نکرہ نفی کی جگہ میں واقع ہوا. فافادت عموم الافراد، اس نے عموم افراد کا فائدہ دے دیا. ٹھیک ہے نا. تمام افراد کو شامل کر دیا اپنے نفی کے تحت. ٹھیک ہے. وشمولہ، اور تمام کو شامل کر دیا کہ کوئی بھی نہیں ہے جہاں جو تم سے بہتر ہو. فتعینت، تو اس طرح معین ہو گیا نکرہ. وتخصصت، اور خاص ہو گیا. فإنہ لا تعدد فی جمیع الافراد، تو گویا کیونکہ یہاں اب افراد میں تعدد باقی نہیں رہا، اب افراد میں کثرت باقی نہیں رہی. بل و امر واحد، بلکہ وہ فرد واحد، امر واحد ہی بن گیا، ایک شخص ہی بن گیا. وَقَذَا كُلُّ نَاكِرَةٍ فِي الْإِثْبَاتِ، اسی طرح اگر کوئی نکرہ بھی، ہر نکرہ جو اس بات کے تحت آ جائے، قُصِدَ بِهَا الْعُمُوم، جس سے عموم مقصود لیا جائے، عموم مراد لیا جائے، تو وہ بھی تمام افراد کو خارج کر دیتے ہیں. جیسے تمرۃ خیر من جرادۃ، ایک کھجور جو ہے وہ بھی ٹڈی سے بہتر ہے. تو اب کوئی بھی کھجور ہو تو اس میں تمام کھجوریں داخل ہو گئی ہیں. تو یہ حضرت عمر فاروق کا یہ غالباً فرمان ہے، آپ نے حج و عمرہ کی کسی جنایت میں یہ فرمایا تھا، ہاں، کہ ایک کھجور صدقہ کر دو تو یہ جرادہ سے بہتر ہے. تو کوئی بھی کھجور اگر صدقہ کی جائے گی تو اس سے عموم مراد ہے. بات کرنے والے نے ہر کھجور مراد لی ہے، عموم مراد لیا ہے. تو گویا یہاں بھی تمام افراد اس میں اس کے حکم اس بات میں داخل ہوگی، تو یہ بھی مبتدا بن سکتا ہے. شرٌ احر ذاناب، اس طرح لوگوں کا یہ کہنا کہ شرٌ احر ذاناب، کہ شر ہی نے احرا انگیخت دی، ذاناب نابوں والے کو، کتے کو، اس کے ناب دانت ہوتے ہیں، کہ شر نے، برائی نے کتے کو انگیخت دی کہ وہ بھونکے. ٹھیک ہے، سمجھ آئیے نا. یہ ایک محاورہ ہے عربوں کا کہ جب کوئی طاقتور آدمی عاجز آ جائے نا تو کہتے ہیں اس شیر کو، اب شیر نہیں کہتے اس کو، کتا کہتے ہیں، اس بیچارے کتے کو کسی شر یعنی عاجزی نے، کسی مجبوری نے ہی مجبور کیا ہے، ورنہ یہ تو بڑا طاقتور انسان تھا. یہ عرب شرٌ احر ذاناب کا لفظ بولتے ہیں جب کوئی طاقتور شخص عاجز آ جائے تو کہتے ہیں عاجزی نے اس کو مجبور کر دیا. یہ محاورہ ہے. ٹھیک ہے، ضرب المثل ہے. اب شرٌ احر ذاناب میں شرٌ مبتدا ہے، ما احد میں احد مبتدا تھا. ٹھیک ہے نا. شرٌ احر ذاناب، برائی نے اسے، کتے کو مجبور کیا بھونکنے پر. لے تخصص سے ہی، اب یہ شر نکرہ مخصوص ہے. کہتے کیسے مخصوص ہے؟ کہتے بما یتخصص بہ الفاعل، اس طرح مخصوص ہے جس طرح فاعل خاص ہو جاتا ہے. فاعل جس طرح فاعل کو آپ خاص کر دیتے ہیں تو یہ بھی تو خاص ہے. کہتے ہیں کیسے خاص کرتے ہیں؟ کہتے ہیں اگر شرٌ پہلے نہ ہوتا، احر شرٌ ہوتا، ٹھیک ہے نا، تو آپ اس پر ایک حکم لگا دیتے ہیں. محکوم علیہ بنا دینا اسے خاص کرنے والی بات ہے نا. یہاں بھی تو شر پر ایک حکم لگانا ہے کہ شر نے بھونکنے پر مجبور کیا. احر شرٌ ہوتا تو بھی آپ اسے محکوم علیہ کر دیتے، فاعل بنا دیتے نا. فاعل کون ہوتا ہے؟ جس پر فعل کا حکم لگایا جاتا ہے.
قام زید، جب آپ نے قامہ کہا تو آپ کو معلوم ہوا کہ جو بعد میں آنے والا ہے اس پر یہ حکم قیام لاگو ہوگا. جو زید آیا تو اس پر راجل آیا تو بھی اس پر حکم قیام لگ گیا، تو راجل محکوم علیہ بن گیا. تو یہ بھی تو محکوم علیہ ہے، ٹھیک ہے نا، اور اس کی خبر محکوم بھی ہوتی ہے، تو گویا یہاں بھی ٹھیک ہے. تو کہتے ہیں لتخصص بما يتخصص بالفاعل، یہ بھی نکرہ مخصوص ہو گیا اس طریقے سے جس طرح فاعل خاص ہو جاتا ہے، لشبہ بھی، اور یہ بھی فاعل کے مشابہ ہے. اذ یستعمل فی موضع کیوں ما احر ذانب الا شر، کیونکہ یہ اب استعمال کیا جا رہا ہے اس جملے کے قائم مقام کہ ما احر ذانب الا شر، کہ بھونکنے والے کو بھونکایا نہیں مگر شر نے. تو اگر اس طرح بن سکتا ہے تو شر احر ذانب بھی گویا ٹھیک ہے. وما يتخصص به الفاعل قبل ذکر ہی، اور جس چیز نے فاعل کو مخصوص کیا اس کے ذکر سے پہلے، وہ کیا چیز ہے؟ کہتے ہیں ہوا صحت و کون ہی محکومن علیہ، وہ اس کا محکوم علیہ ہونا ہے، بما اسند الیہ، اپنے مسند کی وجہ سے. جو چیز اس کی طرف مسند کی گئی، اسناد کیا گیا فعل کا، اس فعل کی وجہ سے یہ محکوم علیہ بنا. ٹھیک ہے نا. کاما کہا نا فعل مسند ہے، کاما کہا تو ہمیں پتہ چلا کہ کوئی آگے محکوم علیہ ہے جو اس صفت قیام سے متصف ہے. ٹھیک ہے، تو وہ محکوم علیہ بن جانا ہی خاص کر دیتے، محکوم علیہ بن جانا ہی نکرہ کو بھی خاص کر دیتے. ٹھیک ہے نا. محکوم علیہ ہونا، کسی چیز پر کسی چیز کا حکم لگا دینا، یہ خاص کر دینا ہوتا ہے نا. تو گویا مبتدا بھی تو محکوم علیہ ہوتا ہے جس پر خبر کا حکم لگایا جاتا ہے. تو گویا جہاں جس طرح فاعل کو آپ محکوم علیہ بنا سکتے ہیں، یہاں بھی اسے مبتدا کو بھی محکوم علیہ بنا سکتے ہیں. فَإِنَّكَ إِذَا قُلْتَ قَامَ، کیونکہ جب آپ نے کہا نا قام، علم منہ، تو اس سے معلوم ہو گیا انما یذکر بعدہ، کہ جو چیز بعد میں ذکر کی جائے گی نا، امرن ما یذکر بعدہ امرن، کہ جو معاملہ بعد میں ذکر کیا جائے گا، جیسے ہوا یحکم علیہ بالقیام، تو صحیح ہوگا کہ اس پر قیام کا حکم لگایا جائے. فَإِذَا قُلْتَ رَجُلٌ، جب آپ نے کہا نا رجل، فَهُوَ فِي قُوَّةِ رَجُلٍ مَوْصُوفٍ بِصِحَّةِ الْحُكْمِ عَلَيْهِ بِالْقِيَامِ، تو گویا یہ کیا ہے؟ یہ اس معنی میں ہے کہ فی قوت رجل، ایک رجل کے معنی قوت میں ہے، ایسا رجل موصوف جو موصوف ہے، متصف ہے، بصحت الحکم علیہ بالقیام، کہ جس پر قیام کا حکم صحیح ہو رہا ہے، قیام کا حکم لگانا صحیح ہو رہا ہے. تو یہاں بھی ہم جان لیجئے ان المحر للکلب بالنباح المعتاد، کہ کتے کا عادی طور پر جو بھونکنا ہوتا ہے، کتے دو طرح بھونکتا ہے، کبھی اس کا عادت معتاد ہوتی ہے، کبھی غیر معتاد، عام طرح بھونکتا ہے. کبھی ایسے نئے طریقے سے بھونک رہا ہوتا ہے کہ اس کے مالک کو پتہ چل جاتا ہے کہ آج کتا خیر نہیں ہے، کوئی مسئلہ ہے. سیانے لوگوں کو پتہ لگ گیا کوئی سب شبد نہیں ہوتا، کتا نمی آواز دینا بھی. ٹھیک ہے نا. ایک اس کی عادت معتاد ہوتی ہے، ایک غیر معتاد ہوتی ہے. بات کی سمجھ آ رہی؟ تو کہتے ہیں جان لیجیے ان المحرہ، بھونکانے والی چیز، للکلب کتے کو، بالنباح المعتاد، عادت معتاد کے ساتھ، قد یکون خیرن، کبھی تو وہ اچھی چیز ہوتی ہے. ٹھیک ہے، عادی طور پر بھونکتا ہے، بھئی کوئی بھی اندر آئے تو بھونکنے لگ جاتا ہے، تو اس کا عادتاً بھونکنا ہے. اور یہ عادتاً بھونکنا بھی کبھی تو اچھا ہوتا ہے کہ آپ کا دوست آ گیا ہے اس پر بھی یہ بھونکے گا، کبھی آپ کا دشمن اندر آیا تو اس پر بھی بھونکے گا. تو گویا یہ عادت معتاد کبھی خیر کی خاطر ہوتی ہے، کبھی شر کی خاطر. ٹھیک ہے، تو یہی کہا کہ عادت معتاد پر ابھارنے والی چیز کبھی تو خیر ہوتی ہے، کما اذا کان مجیع حبیب مثلا، جیسے کوئی آپ کا دوست ہے اور کتا بھونکے. وقد یکون شرن، کبھی برا ہوتا ہے، کما اذا کان مجیع دب، جیسے کوئی دشمن اندر ہے. ٹھیک ہے. والمحر له بنباح غیر معتاد، لیکن اگر کتا غیر معتاد طریقے سے بھونکتا ہے، اس کی جو عادت نہیں ہے اس کے علاوہ بھونکتا ہے، تو یتشاءم بہ، تو اس کے ساتھ بدشگونی حاصل کی جاتی ہے. کتے خیر نہیں جرا نمی آواز دیتا، تو پھر اس وقت اچھائی نہیں ہوتی. ہاں، یتشاءم، بدشگونی کی جاتی ہے، فیکون شرن لا خیرن، تو اس وقت شر ہی ہوتی ہے، خیر مراد نہیں ہوتی. فعل الاول، تو پہلی صورت میں چاہے وہ کتے کا بھونکنا عادت معتاد کے ساتھ ہو، تو یصح القصر بالنسبت الی الخیر، تو اس وقت جو کیا صحیح ہوتا ہے کہ اس فعل کو منسوب کیا جاتا ہے خیر کی طرف. ٹھیک ہے، اس نسبت میں
خیر کی طرف کسر بھی صحیح ہوتی ہے، جیسے شرٌ لا خیرٌ ہرزانہ بھی عادتاً بھونکے تو کہتے ہیں اس وقت جب شرٌ بولا جائے گا تو کیا مطلب ہوگا کہ شر نے اسے مجبور کیا، کوئی بھلائی ایسی نہیں تھی، ٹھیک ہے نا، یعنی شرٌ ہرزانہ اب اس وقت کیا مراد ہوگا اس کی، تو کہتے ہیں پھر وہاں ہوگا کہ شرٌ لا خیرٌ، برائی نے اسے مجبور کیا ہے، بھلائی نے نہیں، والا ثانی، اور جب عادت غیر معتاد ہوگی لا یصح الکسر، تو پھر یہ شرٌ کو آپ مخصوصہ تو نہیں بنا سکتے کسی طریقے سے، پھر کہا جائے گا فیقدر، یہاں ایک صفت کو مقدر مانا جائے گا، فیقدر وصف، ایک وصف مقدر مانا جائے گا، حتیٰ یصح الکسر، تاکہ اس کا نکرہ مخصوصہ بن جانا صحیح ہو جائے، فیکون المعنی، تو اس وقت معنی کیا ہوگا، شرٌ عظیم لا حقیر ہر ذانب، کہ ایک بہت بڑی برائی نے ہی اسے مجبور کیا ہے، کوئی برائی عام نہیں ہے۔ اب شرٌ لا خیر نہیں ہے، اب شرٌ کے بعد ایک صفت ذکر کر دی عظیم، جس سے پھر لا حقیر نفی کر دیا، شرٌ عظیم لا حقیر، بڑی برائی نے ہی، نہ کہ چھوٹی نے، اس بھونکنے والے کو مجبور کیا۔ کسر کا معنی ہے جہاں مخصوص ہو جانا، کسر دا معنی مخصوص، نکرہ مخصوصہ ہو جانا، انما یفید الحصر والکسر، حصر اور کسر کا معنی اختصاص ہوتا ہے، خاص ہو جانا۔ ہاں، کسر کے طریقے آپ نے پڑھے ہیں، تو کسر کے طریقے انما کے ساتھ کبھی کسر ہوتا ہے، کسر کا معنی ہے مخصوص کر دینا، ٹھیک ہے جی، تاکہ اس کا نکرہ مخصوصہ بن جانا صحیح ہو، ٹھیک ہے نا، فیکون حتیٰ یصح الکسر، تاکہ اس کا نکرہ مخصوصہ بن جانا صحیح ہو، فیکون المعنی شرٌ عظیم لا حقیر ہرزان۔ ہذا مثل، یہ ایک مثل ہے، یضرب، جو چلائی جاتی ہے، لرجل قوی، اس طاقتور آدمی کے لیے، ادرکہ العجز، ادرکہ العجز فی حادثۃ، جسے عاجزی نے کسی حادثے میں پا لیا ہو، ومثل قولک فی الدار رجل، اور تیرا یہ کہنا فی الدار رجل، لتخصصی، فی الدار رجل میں بھی رجل مخصوص ہے، کہتے ہیں کیسے، لتخصصی بتقدیم الخبر، کہ جب آپ نے خبر کو مقدم کیا تو بعد میں آنے والا خاص ہو گیا، کیسے، کہتے لأنہ اذا قیل فی الدار، کیونکہ جب کہا گیا نا فی الدار، گھر میں، تو پتہ چل گیا گھر میں کوئی ہے، بعد میں آنے والا صفت موجود کے ساتھ متصف ہے، ٹھیک ہے، تو اولے منا ما یذکر بعدہ، جانا گیا کہ جو بعد میں آ رہا ہے، موصوف بصیغۃ استقراری فی الدار، وہ گھر میں موجود ہونے کی صفت سے متصف ہے، فہو فی قوت التخصیص بالصفت، تو گویا وہ ایک صفت کے ساتھ خاص ہونے کی قوت میں ہے۔ فی الدار راجل کا مطلب ہے فی الدار راجل مستقر، فی الدار راجل موجود، فی الدار راجل قائم وغیرہ کی صفتوں سے متصف ہے۔ جی جی، کوئی بھی آپ ذکر کر سکتے ہیں، مثل قولے کا، تیرا یہ کہنا سلام علیک، تجھ پر سلام، تو یہ سلام نکرہ کیسے مبتدا بن گیا، کہتے لے تخصصی بالنسبت للمتکلم، یہ متکلم کی اپنی طرف نسبت کی وجہ سے مخصوص ہو گیا ہے، تو نکرہ لیکن کہنے والے کا مطلب ہوتے سلامی علیکہ، میرا سلام تجھ پر، تو وہ معرفہ ہے، یا سلم تو سلامان علیکہ ہے اصل میں، تو یہ سلم تو کو حذف کر کے سلام کو پھیر دیا مبتدا کی طرف، اذ اصلو سلم تو سلامان علیہ، کیونکہ اس کی اصل سلم تو سلامان علیہ کا ہے، فحذف الفعل، و فعل کو حذف کر دیا، وعدل الی الرفع، پھر اس مصدر کو رفع کی طرف پھیر دیا، لقصد الدوام، تاکہ ہمیشگی پر، دوام پر دلالت کر، کیونکہ جملہ اسمیہ میں دوام ہوتا ہے، والاستمرار، اور استمرار ہوتا ہے، فکأنہ قال، گویا کہنے والے کا کی مراد کیا ہے، سلامی، اے سلام من قبلی علیکہ، میری طرف سے تجھ پر سلام، ھذا والمشہور فیما بین النحات، یہی بات، یہی توجیہ نحویوں میں مشہور ہے، وقال بعض المحققین منہم، ان میں سے بعض محققین کا یہ کہنا ہے کہ نکرہ کب مبتدا بنتا ہے یا مبتدا کیا ہوتا ہے، تو کہتے ہیں مدار صیغۃ الاخبار عن النکرۃ علی الفائدۃ، نکرہ سے خبر دینے کا معاملے کا صحیح ہونا فائدہ پر مبنی ہے، نکرہ ہے اس سے آپ کو بات، خبر دینے والے نے آپ کو جو خبر دی، آپ کو کوئی فائدہ سمجھ آ گیا، تو یہ مبتدا بن سکتے، جیسے کوئی جلدی جلدی ہے اور کہے وہ یار میں نے دیکھا ابھی ٹوٹا، ابھی ستارہ ٹوٹا ہے، تو آپ کو نہیں بات ملی نا، ٹھیک ہے نا،
اگر کوئی آدمی کہے کہ میں آیا ہوں زید کھڑا ہے تو بھئی یہ کوئی ایسی خبر نہیں ہے، زید کھڑا ہے تو کیا ہو گیا، ٹھیک ہے نا، کوئی یہ ایسی خبر نہیں ہے. راجل قائم کوئی ایسی خبر نہیں ہے. لیکن کوکب انقض الساعۃ کوئی کہے ابھی تارا ٹوٹا ہے تو یہ خبر ہے. کہنے والا یہ کہتا ہے کہ بعض محققین نے کہا کہ نکرہ کا مخبران ہونا، نکرہ کا مبتدا ہونا اس وقت صحیح ہوگا کہ جب اس سے خبر دینا صحیح ہو، اس کی خبر کوئی مفید ہو. ٹھیک ہے. تو بعض محققین نے کہا مدار و صحت الاخبار عن النکرہ تھے، نکرہ کے بارے میں خبر دینا، یہ نکرہ کو مبتدا بنانے کا دار و مدار علی الفائدۃ فائدہ پر ہے، لا علامہ ذکروہ من التخصیصات، نہ کہ ان توجیحات کی ضرورت، نکرہ مخصوصہ بنانے والی ان توجیحات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ یحتاج فی توجیحاتہا، کہ جن کی توجیحات میں ضرورت ہوتی ہے الی ھذ تکلفات، ان تکلفات کی. کبھی تو آپ کیبلی معذوف نکال رہے ہیں، کبھی سلم تو جملہ فعلیہ ہے بھائی، کبھی آپ کہتے ہیں یہ صفت استقرار سے متصف ہے. ہاں تو یہ جو توجیحات ہیں، تکلیفات ہیں، الرقیقہ کمزور، الواہیہ سست، یہ جو کمزور ترین تکلفات ہیں، توجیحات ہیں، ان کی طرف جو ضرورت ہمیں پڑی ہے ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے. بس اس مبتدا کو ہم مبتدا کہیں گے، اس نکرہ کو مبتدا کہیں گے جس سے خبر دینا مفید ہو. ٹھیک ہے جی. فَلَہٰذَا، اسی بنا پر جائز ہے یقالا کہ کہا جائے کوکب انقض الساعۃ، ستارہ ٹوٹا، الساعۃ ابھی. ٹھیک ہے. تو لحصول الفائدہ تھے، فائدہ آپ کو حاصل ہو رہا ہے نا، نئی خبر تھی. وَلَا يَجُوزُ أَن يُقَالَ، لیکن یہ کہنا جائز نہیں ہے راجل قائم، کہ آدمی کھڑے، تو پھر الرجل قائم ہو تو ٹھیک ہے. نکرہ کی صورت میں راجل قائم میں راجل مبتدا نہیں بن سکتا، لعدمہ ہی، کیونکہ فائدہ نہیں. وَهَذَا الْقَوْلُ أَقْرَبُ إِلَى الصَّوَابِ، یہ طریقہ یہ ثواب یعنی سیدھے پان کے زیادہ قریب ہے. اچھا اب کہتے ہیں، بس ختم کر رہے ہیں سبق کو، کہ مبتدا کہتے ہیں کہ خبر کبھی کبھی جملہ بھی ہوتی ہے. یہاں تک بات کیا چلی تھی، خبر کے مفرد ہونے کی بات تھی، خبر اسم ہوتی ہے. ولما کان الخبر المعرف، جب خبر جس کی تعریف کی گئی فیما صوبے کا گزشتہ سبق میں، مختصاً بالمفرد، یہ مفرد کے ساتھ مختص سی، خبر مفرد کے ساتھ مختص سی، لکونی قسم من الاسم، کیونکہ مفرد اسم کی قسم میں سے، مفرد اسم کی قسم میں. فلم یکن الجملہ تو داخلۃ فیہ، تو اب اس مفرد میں جملہ داخل نہیں تھا، تو اراد المصنف ان یشیر الی ان خبر المبتدا قد یکون جملۃ ایضا، تو اب مصنف چاہتا یہ کہ آپ کو وہ صورتیں بھی بتائے کہ جب مبتدا کی خبر ایک پورا جملہ ہوتی. ٹھیک ہے جی. تو یہی کہا کہ اب تک بحث خبر کی جو کی گئی وہ مفرد کے ساتھ تھی، کیونکہ اسم کی قسموں میں سے مفرد ہے جس میں جملہ داخل نہیں تھا. تو مصنف نے ارادہ کیا کہ وہ اشارہ کرے اس طرف کہ ان خبر المبتدا قد یکون جملۃ ایضا، کہ خبر کبھی کبھی جملہ بھی واقع ہوتی رہتی ہے.